کیا آپ کا بھی گلا خراب رہتا ہے؟ آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو گلے میں خراش اور سوزش محسوس ہوتی ہے اور آپ کو کھانا نگلنے میں پرابلم ہوتی ہے؟ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اصغر، اور آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی اہم شخصیات کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے۔ ایک شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر فہیم، جو کہ پی ایچ ڈی فارماسیوٹکس ہیں۔ دوسری شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر ارسلان امجد، جو کہ پی ایچ ڈی فارماسیوٹکس ہی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو اس مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ یہ دونوں شخصیات ہمیں بتائیں گے۔ تو آج ہم ڈاکٹر فہیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لازمی طور پر ٹونسلائٹس ہوتا ہے یا اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر اصغر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے شو پہ مدعو کیا اس بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ دراصل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس میں بتاتا چلوں کہ ہر گلے کا درد ٹونسلائٹس نہیں ہوتا، لیکن اکثر کیس میں ٹونسلائٹس کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹونسلائٹس دراصل میں گلے میں موجود ٹونسل کی سوزش کو کہتے ہیں۔ اب ٹونسل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گلے میں دو چھوٹے گدود ہوتے ہیں، جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ خود سوج جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نمبر 1 گلے میں درد ہوتا ہے، نمبر 2 نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور نمبر 3 بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں ٹونسلائٹس ایک انفیکشن ہے جو کہ گلے کو متاثر کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ انفیکشن کس وجہ سے ہوتا ہے اور کن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی جو اہم وجوہات ہیں، جس ہم نے پہلے بھی بات کی، اس میں سب سے پہلی اور عام وجہ وائرل انفیکشن ہے، جیسا نزلہ یا فلو۔ دوسری اہم وجہ بیکٹیریا، خاص طور پر اسٹریپٹوکوکس، جو کہ زیادہ شدید کیسز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور امیونٹی ہیں، جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ والے افراد، اسپیشلی بچے اور نوجوان، وہ لوگ جو بار بار ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس ساری چیز سے۔ اس کے علاوہ ہمارا ماحول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دھول، دھواں، آلودگی گلے کو حساس بنا دیتے ہیں، جس سے ٹونسلائٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ویری نائس ڈاکٹر صاحب۔ تو ہمارے ناظرین اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ٹونسلائٹس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس کی جو اہم علامات ہیں، جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ گلے میں شدید درد، نکلنے میں مشکل، بخار، ٹونسلز کا سوج جانا، اور اگر آپ ٹونسلز کو دیکھیں تو اس پر سفید یا پیلے دھبے نظر آنا۔ اگر یہ علامات بار بار آ رہی ہیں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فہیم ہمیں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دے رہے تھے، تو ہم اب ہومیوپیتھک معالج ڈاکٹر ارسلان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ہوم ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے، گھر میں ہم مؤثر طریقے سے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جو آسان بھی ہو اور مؤثر طریقہ بھی ہو۔ جی ڈاکٹر ارسلان۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایکچولی انیشیل سٹیج میں کچھ سادہ اور گھریلو طریقے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی ہوم ریمیڈی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، جیسے کہ نمبر 1 نیم گرم نمک والے پانی کے غرارے۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر اور فوری آرام دینے کا طریقہ ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دینا ہے اور اس کو دن میں 2 سے 3 بار غرارے کرنے ہیں۔ اس سے سوجن کم ہوگی، بیکٹیریا ختم ہوگا اور درد میں واضح کمی ہوگی۔ اور نمبر 2 شہد اور ادرک۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے ادرک کا رس ملا لیں۔ یہ کیا کرے گا؟ شہد گلے کو کوٹ کرتا ہے، پروٹیکٹیو لیئر بناتا ہے، اور ادرک میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری یعنی سوزش کم کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مؤثر حل ہے۔ سولوشن نمبر 3 یہ ہے کہ گرم مشروبات جیسے قہوہ، چائے یا سوپ، یہ گلے کی خشکی کو دور کرتے ہیں، سوجن کو کم کرتے ہیں اور آرام کا احساس دیتے ہیں۔ نمبر 4 میں سب سے زیادہ ایفیکٹو چیز پانی زیادہ پینا اور آرام کرنا۔ ریسٹ اور ہائیڈریشن تیز ریکوری کرتے ہیں۔ اس کے درمیان اگر آپ 100% اس چیز کی کوشش کریں کہ کوئی بھی گلے کو تکلیف دینے والی چیز نہ کھائیں، مثال کے طور پر کوئی کھٹی یا شدید ٹھنڈی، تو یہ ان ہوم ریمیڈیز کے استعمال سے مسئلہ گھر میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ اہم احتیاطیں بھی بتا دیں کہ جس کو ہم فالو کریں اور اس سے بچا جا سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو ہوم ریمیڈیز بتائیں، آپ نے ان کا استعمال کیا، 2 سے 3 دن سے زیادہ لگ گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، درد بڑھتی جا رہی ہے، ایون کہ اب سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی ہے اور بخار بھی بار بار ہو رہا ہے،
तो ऐसी सिचुएशन में होम रेमेडी छोड़ दें और फौरन से डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि डॉक्टर साहब डायग्नोज करेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि मसला किस वजह से हो रहा है। एक चीज़ होम रेमेडी के हवाले से आपको फर्दर क्लियर कर देता हूँ, और जो आपके रेफरेंस से हमारे सारे ऑडियंस और जो व्यूअर्स हैं वो देखें कि होम रेमेडी सिर्फ एक इनिशियल स्टेप होता है जिसके अंदर हमने ये करना होता है कि हमारी बीमारी आगे तूल ना पकड़े। लेकिन अगर बीमारी आगे की तरफ बढ़ रही है, अलामात में अफाका नहीं हो रहा, तो होम रेमेडी पे स्टिक करना खुद बीमारी को बिगाड़ देने के मुतरादिफ होता है। इसलिए बेहतर ये है कि उस होम रेमेडी को वहीं पर स्टॉप करके जाके डॉक्टर साहब से रब्ता करें और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। रही बात किस इलाज की तरफ जाएं, तो इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट या बाकी चीज़ों के नुकसान से बचने के लिए होम्योपैथी एक बेहतरीन तरीका इलाज है। तो नाज़रीन, अगर आप या आपके बच्चों को बहुत इस तरह का टॉन्सिलाइटिस का मसला रहता है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवाएं। और आखिर में मैं आपके लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या टॉन्सिलाइटिस का आखिरी हल सर्जरी ही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।